الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود سلام کا جھوم جھوم کر نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 سن ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر لشکر یزید نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت سفر میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت طبیع جفا سے شہید کر دیا. خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر ملوکیت بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. جب 60 سن ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لینا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا. نیز ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاج مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا. ان وجوہوں کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدس سے بیعت لینا ضروری سمجھا. چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکید حکم بھیجا. ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا، میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے. اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا. یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریق کے انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا. لہٰذا آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں. لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی. آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے. جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سے کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر میں حاضر ہے. امام علیہ مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات و عقیدت، محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمنا اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جائے. چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے. اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے.
صدر الفاظ علامہ سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے سے مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن بیٹھا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی۔ وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا پیپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازمی کرتا تھا۔ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی استطاع قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدِ وجہ اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو اقدلیسی رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس کی رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مفاسد کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہرت سابقہ ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے، اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش آیا۔ لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کے استدعا رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لائیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذو الحجہ 60 سن ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 سن ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہو کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر تخت اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط حسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔
پھر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے کاغذ سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک ری کا والی تھا۔ اول اس نے پہلو تہی سے کام لیا اور اس پر ابن زیاد نے کہا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار پیدل لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس ترکل وغیرہ خشک لڑکیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر حضرت امام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، شہزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا، ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب، برادران، شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ رزم کا میداں بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ یزید بن معاویہ اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اکرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمہ سے نکاح اور سود وغیرہ منحیات ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کرائی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ یہ گرد و غبار کیسا؟ فرمایا کہ میں نے ابھی حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کو میری ہجرت کے ساتھ 60 سال بعد شہید کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرے فرزند حسین کو طف نہر فرات کے کنارے کربلا کی زمین پر قتل کیا جائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے اور بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا
کہ حسین کو نہر فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس مٹی کی خوشبو سنگھا سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے مجھے اپنے آنسوں پر قابو نہیں رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک روز میں نے دوپہر کے وقت خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں پڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج دن بھر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے خواب کا وقت یاد رکھ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے، دل اس کے ذکر کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں سلف مجتہدین اور علماء صالحین کی آراء مختلف ہے، یہاں تک کہ خلاصہ وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ اس پر لعنت کرنا مناسب نہیں اور نہ ہی حجاج بن یوسف پر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی اور اہل قبلہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا، جبکہ بعض علماء نے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا کیونکہ وہ اس وقت کافر ہو گیا تھا جب اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ البتہ علماء اس بات پر متفق ہیں جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا یا قتل کی اجازت دی یا اس پر خوش ہوا، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور حق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر یزید کا راضی ہونا، اسے اچھا سمجھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی توہین کرانا یزید سے قطعاً ثابت ہے۔ جن علماء نے یزید پر لعنت جائز قرار دی ہے ان پہ امام ابن جوزی بھی ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل وغیرہ سے نقل کی ہے۔ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یزید بن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ وہ جس حال میں ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بعض اہل تقویٰ علماء نے یزید پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ ان علماء میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، بلکہ انہوں نے تو یزید کے بارے میں لعنت سے بھی بڑھ کر کلمات کہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قتل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مومن کا قتل نہایت گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں، جبکہ لعنت و کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسے رائے والوں پر افسوس ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی خبر ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد سے بغض عداوت رکھنا، انہیں تکلیف پہنچانا اور ان کی توہین کرنا باعث ایذاء عداوت نبی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ حضرات یزید سے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت رسول اور عداوت رسول کفر و لعنت کا سبب نہیں، اور کیا یہ بات جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سکوت خاموشی اختیار فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا ہم بھی سکوت کریں گے۔ بعض لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے یزید کا جنتی ہونا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، لہٰذا اولاً ہم وہ حدیث ذکر کریں گے، پھر مسئلے کی وضاحت۔ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے شہر کیسر جا کر لڑے گا وہ بخشا جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا میں بھی اس لشکر میں جاؤں گی؟ فرمایا لا نہیں۔ اس حدیث سے یزید کی فضیلت پر نتیجہ اخذ کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارشاد گرامی اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کے پیش نظر قیامت تک کے سارے حالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مطلق نہیں کہ جتنے لشکر بھی شہر کیسر جا کر جہاد کریں گے ان سب کے لیے بخشش ہے، بلکہ فرما کر بشارت کو پہلے لشکر کے ساتھ خاص فرمایا، اور پہلے لشکر میں یزید ہرگز نہیں تھا۔ یہ کہ وہ پہلا لشکر جو بلا روم کی طرف جہاد کے لیے گیا اس کے قائد امیر حضرت سفیان بن عوف تھے، یزید نہیں تھا۔ یہ کہ یزید اس پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں، اور بشارت مغفرت پہلے لشکر کے لیے تھی، جیسا کہ حدیث پاک میں صراحت ہے، لہٰذا اس بشارت کا مصداق یزید ہرگز نہیں۔
تاریخ اسلام میں یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اقدار کو دوام بخشنے کی خاطر نواسہ رسول سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا شہید کروایا۔ شہادت کے بعد ان حضرات کے ذات طیبہ کے ہونے کے والی توہین پر خاموش رہا، صرف اسی پر بس نہ کی بلکہ صحانہ کربلا کے رد عمل میں اپنے خلاف مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کیا۔ اس کے لشکروں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے داخل کیے، ریاض الجنہ کو گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے ناپاک کیا، اپنے ہی کلمہ گو ہزاروں مسلمان بھائیوں کا قتل عام کروایا، اپنے سپاہیوں کے ذریعے ہزار بہا پردہ مسلمان خواتین کی عصمت دری کروائی، ہزاروں انصار مہاجرین تابعین علماء اور حفاظ کرام شہید کروائے۔ بطور حکمران اگر یزید کی شخصیت اور کردار کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک ظالم، جابر اور فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی کے لیے انتہائی ناموز اور نااہل شخص تھا۔ یزید کے شخصی کردار سے متعلق حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید مزامیر سنتا، شراب پیتا تھا، گانے سنتا، لڑکوں اور کتوں کو شوقین تھا، بندر رچھ وغیرہ لڑواتا، نیز دیگر منکرات شرعیہ کا بھی مرتکب تھا۔ ابن زیاد بن نہاد نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ بازار میں پھروایا اور اسی طرح اپنی بے ہمتی، بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت شہید کربلا اور ان کے تمام جانثار شہداء علیہم رضوان کے سروں کو اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شرمناک پاک کے ہمراہ کے یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھجوایا اور وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، اہل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ در حقیقت بات یہ ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے نانا جان کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اسباب کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، اہل بیت علیہم رضوان کا اسیر قید کیا، سر مبارک شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سہل سال کی طویل خواب کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ غرض زمین اسمان میں قیامت کا سماں تھا، تمام دنیا رنج و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریک ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے آہذاری کی، راہب پادری تک اس حادثہ قیامت نما سے کام پر رو پڑے۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متقبی کے سامنے تشت پر رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے، اہل بیت علیہم رضوان اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اسی طرح رکھا جائے جس پر وہ خوش ہوا۔ اس توہین کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رایا بھی بگڑ گئی اور ان سے نہ دیکھا گیا اور اس پر اسنا وقار نے اظہار ندامت کی، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کی خاطر تھی۔ دل تو اس نفاق کا اہل بیت کرام کے ناز سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے اہل بیت کرام نے صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ اعلیٰ کردار رہتی دنیا تک لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رائے حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کا تصور بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جان بازی ہے، اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت، استقلال کی بہترین مثال اور تعلیم ہے۔ گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بغاوت کی ایسی آندھی اٹھی جس سے محسوس ہونے لگا کہ بنی امیہ کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا اور حکومت تبدیل ہو کر رہے گی۔
ایسے ہی اہم دلوں کو خاموش کرانے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کے سپہ سالار میں سے ایک ایسا لشکر بھیجا جس نے مدینہ منورہ میں گھس کر اتنے ظلم ڈھائے اور مسلمانوں کا اس قدر بے دردی سے قتل عام کیا جیسے کما کو بیان کرنے سے بھی زبان کانپتی ہے، نیز قلم بھی اسے لکھنے سے قاصر ہے۔ حدیث مبارکہ اور اقوال علماء کرام کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک اور نادر عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فاسق فاجر شخص کا حاکم اور بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور اپنی جان اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے دین اسلام کو حیات بخشی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے ہمیں واقعہ کربلا کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور علماء کے بیانات کو سننا چاہیے، مزید ہمیں اچھے طریقے سے علم حاصل ہوگا۔ اے اللہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ فساد، خون ریزی، قتل و غارت، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔